تو اچھا مسلمانوں میں سب سے پہلے کلمہ تو سیدنا صدیق اکبر نے پڑھا، تو اس امت کا سب سے پہلا مبلغ کون تھا؟ اس امت کے سب سے پہلے مبلغ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ پہلے مبلغ کا نام صدیق ہے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ ابو بکر کے معنی ہی اولیت والا، پہل کرنے والا۔ دیکھیے گا کہ صدیق کہاں کہاں پر اولیت رکھتے ہیں، تو اسلام قبول کرنے میں اولیت سیدنا صدیق اکبر کی، اسلام کے پہلے مبلغ سیدنا صدیق اکبر، اسلام کی خاطر سب سے پہلا زخم جس نے کھایا ہے اس کا نام بھی سیدنا صدیق اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحن حرم میں موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کو تبلیغ کی، کفار سیخ پا ہو گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مارنے کے درپے ہوئے، لیکن وہاں پر پروانہ مصطفیٰ، سایہ مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر موجود تھے۔ سیدنا صدیق اکبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو گئے اور کفار کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے کفار مکہ، تم اس پر ہاتھ اٹھانا چاہتے ہو جو تمہارا ہی بھلا چاہتے ہیں۔ فرمایا جب تک یہ مصطفیٰ کا پروانہ صدیق زندہ ہے کوئی بھی حضور تک نہیں پہنچ سکتا۔ کفار نے کہا کہ ان کو تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، پہلے صدیق کی خبر لیتے ہیں۔ کفار مکہ نے سیدنا صدیق اکبر کو زد و کوب کیا، صحابہ کو خبر ہوئی، صحابہ اکٹھے ہو کر آئے، اپنے گھیرے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کفار مکہ نے سیدنا صدیق اکبر پر تشدد کیا اور آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ صحن حرم میں سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ کفار مکہ نے سمجھا کہ مشکل ہے کہ اگر یہ بچے، وہاں پر چھوڑ کر چلے گئے۔ قبیلے کے لوگ آئے، سیدنا صدیق اکبر کو اٹھا کر گھر لے گئے۔ ماں آدھی رات تک سیدنا صدیق اکبر کے سرانے بیٹھی رہی۔ آدھی رات کو سیدنا صدیق اکبر کو ہوش آیا تو ماں آخر ماں ہوتی ہے، ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کا حال کیسا ہے، قربان جائیں سیدنا صدیق اکبر کے۔ کہا میرا حال چھوڑو، یہ بتاؤ کہ مصطفیٰ کیسے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال کیا ہے؟ تو میں نے جو اولیت بیان کی اس کو دوہرا لیتے ہیں۔ ایمان سب سے پہلے قبول کرنے والے سیدنا صدیق اکبر، سب سے پہلے مبلغ سیدنا صدیق اکبر، اسلام کی خاطر اپنے جسم پر زخم کھانے والے سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر، اور مال خرچ کرنے میں بھی سب سے پہلا نمبر سیدنا صدیق اکبر کا۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا آپ کی عمر 37.5 برس تھی۔ آپ نے اسلام قبول کرتے وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد سارے کا سارا مال غلام آزاد کروانے میں اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کر دیا۔ اور غزوہ تبوک میں آپ سب جانتے ہیں جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آئے تو گھر کا سارا مال لانے والا کون تھا؟ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ یہ سچ ہے کہ مال خرچ کرنے میں اور نیکی میں پہل کرنے میں ابو بکر سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو سب سے پہلے مبلغ سیدنا صدیق اکبر، مال خرچ کرنے میں سب سے اول نمبر پر سیدنا صدیق اکبر۔ اور آپ کے لیے یہ شاید یہ چیز نہیں ہو جو آپ کو بتانے والا ہوں کہ جہاں پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیارا پیارا گنبد خضرا ہے، اس کے نیچے کی جو جگہ ہے یہ کس کے پیسوں سے خریدی گئی؟ سیدنا صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ اللہ زندہ باد۔ تو ابو بکر اس خوش نصیب ہستی کا نام ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ سیدنا صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی، جس کو ہم سب ریاض الجنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور جو مسلمان وہاں پر جا کر 2 نفل ادا کر آئے وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہے، تو کیا شان ہے اس صدیق کی جس کے پیسوں سے وہ جگہ خریدی گئی۔ تو یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو مسجد میں قالین بچھوا دے، جس کے پیسوں سے مسجد میں قالین بچھ جائے، جب تک وہ قالین موجود ہے اس پیسے خرچ کرنے والے کو وہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو قیامت تک
جب تک مسجد نبوی میں نمازیں ادا کی جاتی رہے گی تب تک سیدنا صدیق اکبر کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔